نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تاجر حضرات، کبھی کبھی تجارت جمود اختیار کر جاتی ہے، یعنی اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجر ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے۔ بعض دفعے تجارت لینئر پروگرس کرتی ہے، یعنی 100، 200، 300، 400، اور کبھی کبھی تجارت ایکسپوننشیل گروتھ اختیار کرتی ہے، 10 کا 100 ہو جائے، 100 کا 10,000 ہو جائے، 10,000 کا 1 کروڑ ہو جائے۔ لیکن یہ ایکسپوننشیل گروتھ ہمیشہ نہیں ہوتا، اس کے مواقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک زرین موقع اس وقت آیا ہوا ہے، بگ 5 کنسٹرکٹ سعودی ایکسپو۔ یہ جو فیئر ہونے والا ہے، اس میں آپ کو شرکت کی دعوت دینی ہے۔ سعودی عرب G20 کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے۔ گزشتہ 4 سال پہلے اس کا مقام 20ویں نمبر پر تھا، 2021 میں یہ 17ویں نمبر پر آ گیا۔ اب یہ ہے کہ 2030 تک یہ 15 یا 14ویں نمبر پر آنا چاہتا ہے، اور یہ محض ایک خواہش نہیں ہے، محض ایک خیال نہیں ہے، بلکہ اس کا گروتھ بتاتا ہے۔ 2020 میں اس کا جو GDP گروتھ تھا وہ 5.6% تھا، 21 میں وہ 7% ہوا، 22 میں وہ 8.7% تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اکانومی زبردست ترقی کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک ویژن پلان بنایا، ویژن 2030۔ اس کے تحت سعودی چاہتا ہے کہ اس کی اکانومی صرف آئل بیسڈ نہ ہو، نان آئل بیسڈ اکانومی پر وہ توجہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک عظیم چیز ہے، ایک بڑا خزانہ ہے، جس کا نام ہے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ، جو 1971 میں شروع ہوا، اور آج وہ $776 بلین کا ہے۔ 2015 میں اس فنڈ کے آفس میں کام کرنے والے صرف 50 لوگ تھے، اور آج اس کے آفس میں 500 لوگ کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اس فنڈ کو اور 2030 ویژن کو دونوں کو الائن کر دیا گیا۔ اس فنڈ کے ذریعے سے 60% تو سعودی اپنے ہی ملک میں انویسٹ کرتا ہے، اور 40% وہ دنیا کے باہر ممالک میں بھی انویسٹ کرتا ہے۔ اب سعودی چاہتا ہے کہ وہ ایک سمارٹ نیشن بنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سمارٹ اکانومی، سمارٹ سوسائٹی اور سمارٹ گورننس کی طرف آگے بڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نان آئل بیسڈ اکانومی پر توجہ دیتے ہوئے سعودی عرب اس وقت نئے نئے شہر بنا رہا ہے، اربنائزیشن کر رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن پر توجہ دی جا رہی ہے، اور اس کے پاس پریورٹی میں ایروسپیس اور ڈیفنس، یا یہ کہ آٹوموٹیو، یا یہ کہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس، کنسٹرکشن، بلڈنگ ایکوپمنٹس اور بلڈنگ ریلیٹڈ سروسز، یہ اور اس طرح کے بے شمار میدانوں پر وہ خصوصی توجہ دے رہا ہے، اور وہ انوائٹ کر رہا ہے لوگوں کو کہ آئیں اور وہاں انڈسٹریز قائم کریں۔ SMEs اور سٹارٹ اپس پر بھی اس کی خصوصی توجہ ہے، اس لیے کہ جب اکنامک ڈاؤن ٹرینڈ آتا ہے تب بھی یہ جو چھوٹی کمپنیاں اور چھوٹی انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ ویل پرفارم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے ہیوج کنسٹرکشن بھی وہاں ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب چونکہ عرب دنیا اور اسلامی دنیا کا قلب ہے، سعودی عرب 3 بر اعظم کو کنیکٹ کرتا ہے، ایشیا، افریقہ اور یورپ، اور سعودی عربیہ کے پاس خود اپنا ایک فنڈ ہے، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ۔ اس کے نتیجے میں اس کے پاس ترقی کے بے شمار امکانات ہیں، اور ہر ایک کے لیے موقع ہے۔ آپ اگر ایک بڑے پلیئر ہیں تو آپ کے لیے بھی اتنا ہی موقع ہے جتنا اگر آپ فرسٹ ٹائم انٹرنٹ ہیں، یعنی یہ ہے کہ آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی دنیا میں پہلا قدم رکھ رہے ہیں، چھوٹی سی شروعات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی اس میں زرین موقع ہے۔ آپ بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنی تجارت کو ایکسپوننشیل گروتھ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ جو فیئر ہوگا، یہ بگ 5 کنسٹرکٹ سعودی ایکسپو 12 اس کا ایڈیشن ہونے والا ہے، 26 سے 29 فروری کو ریاض میں منعقد ہونے والا ہے۔
آپ 5 دن شریک رہیں یا 4 دن شریک رہیں یا 3 دن شریک رہیں یا 2 دن رہیں، آنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں جو 1300 اسٹالز لگیں گے، 44 ممالک سے لوگ آئیں گے اور 55,000 سے زیادہ بزنس مین اور گورنمنٹ اسٹاف اور سیریس بائرز وہاں آئیں گے اور اسٹالز لگیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ۔ آپ بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں اور 2 دن میں ان سب کا جائزہ لینے کے بعد یا 3 دن میں اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم 1 مارچ کو یہاں ہندوستان سے جانے والے تاجر حضرات کی ایک B2B میٹ کرائیں گے۔ وہاں جو سیریس بائرز ہیں، وہاں جو آپ کے مال کو اور آپ کی چیزوں کو یا آپ کے سروسز کو لینا چاہتے ہوں، ان دونوں کے درمیان 1 مارچ 2024 کو ریاض میں ایک B2B میٹ ہوگی۔ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس زرین موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ نے اس موقع کو گنوا دیا تو آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہماری جو تجارت ہے یا تو اسٹیگنیشن کا شکار ہے یا ہم بس لینئر پروگرس کر رہے ہیں، ہم نے ایک گولڈن اپورچونٹی کو مس کر دیا۔ یہ پچھتاوا نہ ہو، اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود بھی اس میں شریک ہوں اور آپ کے جو جان پہچان کے ساتھی ہیں انہیں بھی وہاں ریاض میں جانے، اس ایکسپو میں حصہ لینے اور اس کے بعد B2B میٹ میں حصہ لینے کے لیے کہیں۔ تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیکھیں اور اس میں جو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ID وغیرہ جو دیے گئے ہیں وہاں آپ رابطہ کریں اور جلد فیصلہ لیں۔